ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف سننے اور پڑھنے تک ہی محدود کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر انسان اس میں غور و فکر کرے، اگر انسان اس میں تدبر کرے، اس میں سوچے، اس کے مفاہیم کو دیکھے، تو انسان سمجھ جائے گا، انسان زندگی کے اندر عروج اور بلندی میں پہنچ جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج سے ہی ہم ارادہ کرتے ہیں جس طرح ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، سنا ہے، اسی طرح ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں گے بھی، اس کے مفاہیم مطالب کو بھی سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ بڑی ہی بابرکت بسعادت محفل ہے، ختم قرآن کی محفل ہے، اور یہ اس محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم قرآن کی محفل میں بندہ اخلاص کے ساتھ جو دعا کرے گا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ ہم اپنے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے آج کی رات اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ تمام مسلمان جو جہاں پر بھی ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسری بات، لیلۃ القدر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ رات پاک رات ہے، اس لیے اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ آگے اس کے شان کو بیان کرنے کے لیے پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اللہ اس مہینے میں، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور پورے جہاں پر بھی جو لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہوں، اللہ رب العزت کی یاد میں ہوں، عبادات میں ہوں، وہ فرشتے ان محافل کو، ان مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جس نے اس رات کو پا لیا، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کی، پرانی امتوں کی عمر کے بارے میں ذکر کیا جاتا کہ 500 سال 600 سال وہ لوگ زندہ رہتے، اللہ رب العزت کی عبادات کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو رشک آنے لگا ان پر، لیکن اپنی عبادات کا تعجب آنے لگا۔ ہماری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، ہم اس میں ہر معاملات کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، کھانا پینا رہن سہن ہر کچھ ہے، لیکن پہلے لوگوں کی اگر عبادات دیکھی جائے وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ صحابہ کرام اس بارے میں پریشان تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، ان کی عبادات بہت زیادہ تھی، وہ اللہ رب العزت کے بہت عبادت کرنے والے تھے، لیکن ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح عبادت کرنے کی عمر گر جائے، تو اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کر کے بتا دیا کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا اسی رات کے اندر ہی ایک قدر کی رات اللہ رب العزت نے اس امت کو تحفے میں دے دی ہے کہ جو بندہ بھی اس رات عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ 1000 مہینہ نہیں کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اللہ رب العزت کی شان ہے، اس سے زیادہ چاہے جتنا بھی
عبادت کا ثواب ملے۔ اس لیے ہم آج اس نیت سے بیٹھیں گے کہ جب تک یہاں بیٹھیں گے، اگر اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر وہی تاج رات کے اندر اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہمیں بھی اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔